بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگھوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا، ایسا مینڈھا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ اس کے پاؤں، اس کا پیٹ اور اس کی آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی کے مطابق ایک مینڈھا ان صفات کا حامل لایا گیا، تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ۔ میں چھری لے کر آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کرو۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ چھری پتھر پر تیز کی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے وہ چھری پکڑی اور جانور کو لٹایا اور لٹا کر بسم اللہ پڑھا اور دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، کہ اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کیا۔ تو میرے دوستو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مستحب اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور وہ چھری چلاتے ہی فوراً ذبح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ قبلہ رخ لٹانا اس طرح ہو کہ اس کا بایاں پہلو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو اور دایاں پہلو اوپر کی طرف ہو۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی بات اگر کی جائے تو ان علاقوں میں جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا سر جنوب کی جانب ہو اور اس کی دم شمال کی جانب ہو، اور اس کے قدم، اس کے پاؤں قبلہ کی جانب ہوں۔ اگر اس طرح جانور کو لٹایا جائے گا تو یہ حقیقت میں قبلہ رخ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر جانور بڑا ہے اس کی ٹانگوں کو اچھی طرح باندھ لیا جائے، اور اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کی ٹانگوں کو اچھی طرح قابو کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت کریمہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی یا میری عبادات، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن کریم کی یہ دو آیات پڑھنے کے بعد جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، اور ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ خوراک کی نالی ہے، اور ایک سانس کی نالی ہے، اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان چاروں نالیوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر ان چاروں میں سے 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو تب بھی جانور حلال ہوگا، اور یہ 3 رگوں کا کاٹنا ہی کافی ہو جائے گا۔
لیکن اگر 4 میں سے 2 رگیں کٹیں تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ذبح کرتے وقت کم از کم 3 رگیں تو لازمی کٹنی چاہیے۔ اب ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہم تقبلہ منی، اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ تو نے قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو تیرے حبیب ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو تیرے خلیل ہیں۔ یہ دعا مانگے، بس اس کے بعد جانور کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا شروع کر دینا یا اس کے اعضاء یعنی پاؤں وغیرہ کاٹنا شروع کر دینا یہ مکروہ ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ذبح کرتے وقت گردن کو مکمل طور پر کاٹ دینا، جدا کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ چھری چلائیں کہ جس سے 4 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اکثر ذبح کرنے والے ذبح کرنے کے بعد جانور کے گلے میں چھری کی نوک مارتے ہیں، جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو حرام مغز ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا کرنا یہ جانور کو اضافی تکلیف دینے والی بات ہے جو کہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ذبح کرنے کے ساتھ ہی جانور کی گردن مروڑ کر اس کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی جانور کو اضافی تکلیف دینے والی بات ہے اور یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے والے کے ساتھ جو لوگ ہیلپ کرنے والے ہیں، اس کی امداد کرنے والے ہیں، یعنی ٹانگیں پکڑنے والے یا اس کو قابو کرنے والے لوگ ہیں، ذبح کرتے وقت ان لوگوں پر بھی واجب ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یعنی ذبح کی تکبیر کہیں۔ تو میرے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ صرف ذبح کرنے والے کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا یہی ضروری ہے اور یہی کافی ہے۔ ساتھ اس کے ہیلپ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی اللہ اکبر کہنا یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبح کرنا صرف مردوں کا کام ہے، عورت ذبح نہیں کر سکتی، تو یہ خیال بھی غلط ہے۔ عورت بھی مسلمان ہو اور سمجھدار ہو، ذبح کرنا جانتی ہو، تو اس کا ذبح کرنا بھی بالکل جائز ہے اور اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ عورت کا ذبح مکروہ ہے یا عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ خیال درست نہیں ہے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے معاملے میں خاص طور پر افضل یہ ہے کہ جو قربانی پیش کر رہا ہے وہ شخص خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اب اگر مرد قربانی کا جانور پیش کر رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اور عورت اگر قربانی پیش کر رہی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اب ذبح کرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ جانور کے گوشت کی تقسیم کا ہے۔ اس حوالے سے مستحب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس طریقے سے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود اپنے گھر میں ہی رکھ لے، اپنے اہل و عیال کے کثیر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی اس طرح کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوئی، بلکہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اور گوشت کی تقسیم کے معاملے میں جو ایک مستحب اور پسندیدہ عمل تھا، صرف اس کا ترک لازم آئے گا، اس کا چھوڑنا لازم آئے گا، جو کہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہے، اس میں 7 لوگ شریک ہیں یا 7 سے کم 6 یا 5 یا 4 لوگ شریک ہیں، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ
کہ جتنے بھی حصہ دار ہیں وہ اتنے حصوں میں برابر تول کر گوشت کو تقسیم کریں. یعنی اگر 7 حصے دار ہیں تو کل گوشت جو ہے اس کو 7 برابر حصوں میں تولا جائے، تول کر برابر تقسیم کیا جائے. محض اندازے سے تقسیم کر لینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر جانور کا جو پھیپھڑے ہیں یا اس کا دل ہے یا کلیجی ہے یا گردے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی کاٹ کر گوشت کے اندر مکس کر دیا جائے، ملا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد تولے بغیر محض اندازے سے ڈھیریاں بنا لی جائیں، تو پھر یہ عمل درست ہوگا اور ایسی تقسیم جائز ہوگی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں یعنی دل ہے اور اسی طرح پھیپھڑے ہیں، کلیجی ہے یا گردے ہیں، یہ ساری چیزیں الگ ہوں اور گوشت جو ہے وہ الگ ہو اور اس کو بانٹنا ہو، تو ایسی صورت میں برابر تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے. بغیر تولے محض اندازے سے تقسیم کر لینا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کے جو دیگر اعضاء ہیں، سری ہے، پائے ہیں یا گوشت ہے یا اس کی کھال ہے یا اس کی رسی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ان چیزوں کو اجرت کے طور پر قصاب کو دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے اجرت الگ سے ادا کر دی ہے اور ویسے ہی قربانی کا گوشت آپ قصاب کو دینا چاہتے ہیں الگ سے، اس میں اجرت کا تصور نہ ہو، تو پھر آپ دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے گوشت کو بیچنا یا اس کی کھال کو بیچنا اور اس کی رقم خود استعمال کر لینا یا اس کی رسی کو یا اس کے دیگر اعضاء کو بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص جانور کی کھال جو ہے اس کو خشک کر کے اس کا چمڑا بنا کے خود استعمال کرنا چاہے تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتا. اگر اس نے بیچ دیا ہے تو قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر کھال دینا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی مستحق فرد کو یا کسی ایسے ادارے کو جہاں مستحق افراد ہوں، جیسے مدارس ہوتے ہیں، ان کو وہ پیش کر دے، وہاں پہنچا دے تاکہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے ایک عام طور پہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ذو الحج کے بعد اگلا مہینہ محرم الحرام کا آتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کر دینا ضروری ہے. اگر محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا اور قربانی کا گوشت موجود ہے تو یہ حرام ہو جائے گا. اس طرح کی فضول باتیں اور غلط فہمیاں عوام کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں، یعنی قربانی کرنے والے یہ چاہیں کہ اس بقرہ عید سے لے کر اگلی بقرہ عید تک، یعنی اگلے ذو الحج تک قربانی کا گوشت استعمال کرتے رہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص گوشت محفوظ کر لیتا ہے اور پورا سال اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عوام کے اندر پائی جانے والی ایک غلط فہمی ہے جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے اور اس کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.